بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میرے غلام نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایلا میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مأمور تھا۔ میں نے بصرہ سے ان کے دوسرے تاجروں سے تقریباً 500 دینار اور کچھ چاندی وصول کی اور ان سب چیزوں کو ایک تھیلی میں بند کیا اور ایلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ دریا پار ہونے کے لیے ملاح کی تلاش میں تھا مگر کوئی ملتا نہیں تھا کہ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی جو انتہا کی حسین و جمیل تھی۔ وہ چھوٹی سی کشتی چلاتی ہوئی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دیکھا۔ وہ ملاح تھی۔ میں نے اجازت مانگی اور پھر اس میں سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اجرت لی اور کہا کہ میں ایلا میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کو اپنے سامنے رکھ لیا اور ہم چل پڑے۔ دفعتاً دیکھا کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو ملاح عورت نے دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور وہ ملاح سے پکار کر کہنے لگا، مجھے بھی سوار کر لے، رات قریب آ گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو اس کو ملاح عورت نے برا بھلا کہا۔ میں نے اسے کہا سوار کر لو تو وہ کشتی کو کنارے پر لے گئی اور اس کو بٹھا لیا۔ پھر اس بندے نے قرات شروع کر دی۔ اس کی نہایت عمدہ قرات سے میں از خود رفتہ ہو گیا۔ جب ہم ایلا کے قریب پہنچ گئے تو اس نے قرات ختم کی اور کھڑا ہو گیا تھا کہ اتر کر ایلا کے کسی راستے سے روانہ ہو جائے۔ اب میں نے دیکھا کہ میری تھیلی گم ہو چکی تھی۔ میں بے چین ہو گیا اور چلایا اور ملاح عورت نے میرے اٹھنے اور گھبرا کر ادھر ادھر حرکت کرنے سے گول مچایا کہ کشتی الٹ جائے گی۔ وہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوئی کہ جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے خبر شخص پوچھ گچھ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا، بلی مانس، میرے پاس تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں 500 دینار تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو اپنا منہ پیٹنے لگی اور رونے لگی اور اس نے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر پھینک دیے کہ تم تلاشی لے لو، اور کہنے لگی کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچی اور یہاں میرے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھپا کر رکھ دیتی۔ تو مجھ پر چوری کی تہمت لگا رہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور اندھے نے بھی ایسا ہی کہا کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں، الہی تو ہی مددگار ہے۔ اور میں نے کشتی کی بھی بخوبی جانچ کی، وہاں پر بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے ان دونوں کے نازک حالات پر رحم آ گیا اور میں نے کہا، یہ کیسی مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے رہائی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ہم کشتی سے اتر کر روانہ ہو گئے۔ میں نے بھاگ جانے کا قصد کر لیا اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے راستے پر ہو لیا۔ میں نے گھر میں بیوی کے ساتھ رات بسر کی، سارا ماجرا سنایا اور اپنے آقائے تاجر کے پاس نہیں گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پھر واپس بصرہ جانے کی تیاری کی تاکہ وہاں چند دنوں کے لیے چھپا رہوں، پھر وہاں سے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہو۔ تو میں اس ارادے سے نکل کر بصرے کی سڑک پر آیا اور میں خاموشی کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کی جدائی پر سخت غمگین تھا اور اپنے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔ راستے میں ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا تو اس نے کہا، تیرا سب مال میں تجھے واپس دلواؤں گا۔ میں نے کہا، اے میاں، ایسی مصیبت میں طنز کا کیا موقع ہے جو میرے ساتھ کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جو کچھ کہہ رہا ہوں واقعی سچ بات کہہ رہا ہوں۔ تو بنی نمیر میں جو قید خانہ ہے وہاں جا اور اپنے ساتھ بہت سی روٹیاں اور عمدہ شوربہ اور حلوہ لے کر جانا اور قید خانے کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ تجھے اس شخص کے پاس پہنچا دے جو وہاں محبوس ہے، جس کو ابو بکر نقاش کہا جاتا ہے۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تجھے نہیں روکے گا، اور اگر روکنے ہی لگے تو کچھ تھوڑا سا اس دربان کو بھی دے دینا، وہ تجھے اس کے پاس پہنچا دے گا۔ جب تو ابو بکر نقاش کو دیکھے تو اس سے السلام علیکم کہنا اور کچھ بات نہ کرنا۔ جو کچھ کھانا تو اپنے ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا۔ جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو لے گا پھر وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، پھر اس کو پوری بات بتانا۔ وہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا مال دیا ہے تیری رہنمائی کرے گا اور تجھے واپس دلوا دے گا۔ تو میں نے یہ سب کیا اور اس شخص کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا وہ ایک بوڑھا ہے
جس کو لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا اور جو کچھ میرے ساتھ تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور سب نے کھایا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تو مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اسے اپنا قصہ مفصل بیان کیا تو اس نے سن کر کہا کہ ابھی محلہ بنی حلال میں چلا جا اور فلاں کوچہ میں داخل ہو جانا۔ جب تو بالکل اس کے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ کو ایک بند دروازہ ملے گا، اس کو کھول کر بغیر آواز دیے اندر چلے جانا۔ اندر جا کر تجھے ایک لمبی دہلیز ملے گی، اس میں آگے بڑھ کر تجھ کو 2 دروازے ملیں گے، تو ان میں سے جو دائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا۔ اب تو ایسے مکان میں پہنچے گا جس کے ایک کمرے میں بہت سی کھونٹیاں ہیں اور بوریے بچھے ہوئے ہیں اور کھونٹی پر لنگی اور تہبند پڑا ہوگا۔ وہاں جا کر اپنے کپڑے اتار دینا اور ان کو ایک کھونٹی پر ڈال دینا اور تہبند باندھ لینا اور لنگی اوڑھ کر بیٹھ جانا۔ پھر ایک قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جیسا کہ تو نے کیا ہوگا۔ پھر ان کے سامنے کھانا لایا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کر تو بھی کھانا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کا خیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیذ لائی جائے تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنا اور ایک بڑا پیالہ لے کر اس سے بھر لینا اور سیدھا کھڑا ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ باقی ماندہ جو میرے پاس ہے میرے ماموں ابو بکر نقاش کا حصہ ہے۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہوں گے اور تجھ سے پوچھیں گے کیا وہ تیرے ماموں ہیں، تو ان سے اقرار کرنا۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور میری یاد میں پئیں گے۔ جب کہ وہ سب بیٹھ جائیں پھر تو ان سے یہ کہنا کہ میرے ماموں نے تو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے جوانوں، تم کو میری زندگی کی قسم، میرے بانجے کی وہ تھیلی جو گزشتہ شام کو کشتی میں سے نہر ایلا پر تم نے لی ہے واپس کر دو، وہ تم کو واپس کر دیں گے۔ تو میں اس کے پاس سے نکلا اور جو کچھ انہوں نے ہدایت دی تھی اس پر عمل کیا، تو مجھے وہ تھیلی واپس کر دی گئی جو بالکل اسی طرح تھی اور اس کی گرہ بھی نہ کھولی گئی تھی۔ جب وہ مجھے مل گئی تو میں نے کہا، اے عورت، یہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ میرے ماموں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا، اور ایک حاجت میری بھی ہے جو میری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ وہ بولے، پوری کر دی گئی سمجھو۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تھیلی کو کیسے لیا تھا؟ اس کے جواب میں وہ ایک گھڑی رکے رہے۔ پھر میں نے ان کو ابو بکر نقاش کی زندگی کی قسم دی تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی اندھا ہے جو کہ رات کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور وہ تو اس وقت مکر سے اندھا بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا تو وہ ملاح ثابت ہوئی جس کی کشتی میں سے چوری ہوئی تھی۔ پھر میں نے کہا، تم دونوں نے کیوں کر یہ کام کیا تھا؟ اس ملاح نے کہا، میں شام کے اول اوقات میں گزرگاہوں پر گھوما کرتی ہوں اور میں پہلے اس اندھے سے مل کر اس کو وہاں بٹھا آئی تھی۔ تجھ کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں کسی ایسے شخص کو دیکھتی ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتی ہوں اور اجرت میں کمی کر دیتی ہوں اور اس کو سوار کر لیتی ہوں۔ پھر جب گاڑی کے قریب پہنچتی ہوں اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو سخت و سست کہتی ہوں تاکہ سوار ہونے والے کو ہمارے تعلق کا علم نہ ہونے پائے اور سفر میں کسی خطرے کا شک نہ ہو سکے۔ اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرا لیا تو بہتر، ورنہ میں خوشامد کر کے اس کو رضامند کرتی ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے۔ یہ شخص سوار ہونے کے بعد کی رات شروع کر دیتا ہے جس سے یہ آدمی از خود رفتہ ہو جاتا ہے جیسا کہ تو ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہمارے انتظار میں تیرتا ہوتا ہے۔ وہ ہماری کشتی سے آ ملتا ہے اور اس کے سر پر ایک بانس کا بنا ہوا ٹوکرا ہوتا ہے، اس لیے سوار ہونے والا اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اب یہ مصنوعی اندھا اس چیز کو صفائی سے اڑا کر اس شخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس کے سر پر ٹوکرا ہوتا ہے۔ وہ اس کو لے کر اور تیر کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے، اور جب سوار ہونے والا کشتی سے اترتے وقت اپنی چیز کی گمشدگی پر مطلع ہوتا ہے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تو دیکھ ہی چکا ہے اور ہم اس وقت جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جمع ہو کر اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا ہمارے پاس پیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں اس تھیلی کو لے کر واپس آ گیا۔ بلا شبہ وہ چور بڑے ہی ذہین چور تھے
پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔